بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سادگی پسند خاتون تھیں۔ آپ ہمیشہ سادہ رہتی تھیں۔ آپ کی سادگی کی وجہ سے عرب کی عورتیں سمجھتی تھیں کہ حضرت بی بی فاطمہ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں کچھ عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی باتیں کرنے لگیں۔ ان میں ایک عورت کہنے لگی، میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی دولت ہے۔ وہ عورت مجلس سے اٹھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے دروازہ کھولا اور اسے اپنے گھر میں بٹھایا۔ تو وہ عورت بولی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے بہت عام ہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ سادہ رہتی ہیں اور پیوند لگے لباس پہنتی ہیں۔ آپ مجھے اپنی کوئی دولت یا معجزہ دکھائیں۔ اس عورت کی بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگی اور فرمایا، اللہ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی ان عظیم نعمتوں کو دیکھو جو جسم کی صورت میں نوازی گئی ہیں۔ ان نعمتوں کے آگے دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کی دولت دیکھنے آئی ہوں۔ آپ مجھے اپنی دولت یا معجزہ دکھا دیں، میں مان جاؤں گی کہ آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہاں میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز ادا کرتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت یہ بات سن کر بی بی فاطمہ کے حجرے میں داخل ہوتی ہے اور مصلی اٹھا کر دیکھتی ہے۔ جب وہ مصلی اٹھاتی ہے تو بہت حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ مصلی کے نیچے بہت زیادہ خزانہ رکھا ہوا تھا۔ ہیرے جواہرات دیکھ کر وہ عورت بہت حیران ہوتی ہے۔ وہ عورت وہاں سے کچھ ہیرے جواہرات اٹھا لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں موجود خزانہ ذرا سا بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے، تو اس عورت کو دیکھ کر بی بی فاطمہ مسکرانے لگتی ہے اور وہ عورت حیران و پریشان بی بی فاطمہ کو دیکھنے لگتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا سارا خزانہ تو میں نے اپنی ساری زندگی میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ کے پاس اتنا سارا خزانہ ہے، اس کے باوجود آپ اتنا سادہ رہتی ہیں، سادہ کھاتی ہیں اور پیوند لگی لباس پہنتی ہیں۔ اس بات کے جواب میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ نے سارے خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، لیکن اللہ کو ہمارا سادہ رہنا بہت پسند ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو سادہ رہنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ کوئی بھی عام مسلمان جو غریب ہو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، یا کوئی ایسا مسلمان جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت دولت موجود ہے اور وہ سادگی اختیار کرنے سے گریز کرے صرف اس لیے کہ لوگ اسے غریب نہ سمجھ لیں۔ اسی لیے اہل بیت کی سادگی میں عام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق اور معجزہ دیکھ کر وہ عورت بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیں، میں ایمان لاتی ہوں کہ آپ کے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، سلام ہو بی بی فاطمہ کی سخاوت پر، جو کچھ بھی موجود ہوتا اللہ کی راہ میں دے دیتی۔
گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، بچوں کی پرورش کرتی اور ہمیشہ سادہ رہتی۔ ایک دفعہ ایک عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی، میرے 3 سوالات ہیں جن کے جوابات میں جاننا چاہتی ہوں۔ پہلا سوال، کون سا ایسا عمل ہے جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ دوسرا سوال، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین گھر کون سا ہے؟ تیسرا سوال، انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا، والدین کی خدمت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والدین کی خدمت سب سے افضل عبادت ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا، جس گھر میں جتنا زیادہ پردے کا اہتمام ہوگا وہ گھر اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ افضل ہوگا۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا، انسان اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت حیران ہو کر پوچھنے لگی، صرف ایک قدم؟ ایک قدم کا فاصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ واہ سبحان اللہ! بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تمام قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے عمدہ مثال ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل کر کوئی بھی عورت اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔